کے شو میں حکومتی وفد کی بھادرآباد آمد خالد مقبول صدیقی کابینہ سے علیحدگی کے فیصلے پر بدستور قائم. گورنر ہاؤس سندھ میں کراچی بحالی کمیٹی کا اجلاس, متحدہ ارکان کی عدم شرکت. اتحادیوں کی جانب سے ساتھ چھوڑنے کے آثار, آئندہ کا منظرنامہ کیا؟ ایم کیو ایم پی ٹی آئی اتحاد کا معاہدہ, پس پردہ حقائق کیا؟ السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. آج اہم ترین معاملہ سیاسی نوعیت کے مسائل. شہر کراچی کے اہم ترین مسائل, متحدہ قومی موومنٹ جو کہ گورنمنٹ کی اہم اتحادی ہے, اس کا وزارتوں سے استعفیٰ دینا کیا کراچی کے شہریوں کے لیے یقینی طور پر کوئی ریلیف لے کر آئے گا؟ سیاست میں کیا ہوگا یہ تو ہم جانیں گے, لیکن کراچی کے بنیادی مسائل کی طرف اگر بات کریں تو اس پر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. پروگرام میں ڈیٹیل کے اندر آج گفتگو ہوگی کہ جو اہم ترین نکات متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے معاہدے میں تھے, جس کے اندر کراچی آپریشن کا اثر و جائزہ, شہری حکومت کو فنڈز کا اجرا, اس کے علاوہ حیدرآباد یا دیگر شہروں میں صوبہ سندھ کے یونیورسٹی سے قیام, اور ساتھ ساتھ اہم ترین معاملات جن کا تعلق شہر کراچی سے ہے, جس میں ٹرانسپیرنسی, جب جاب کوٹا کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی اور دیگر اہم مسائل شامل تھے. اس معاہدے پر عمل درآمد کہا جاتا ہے کہ ایک شک پر بھی نہیں ہوا. کل ہونے والے مستعفی جو پریس کانفرنس کی خالد مقبول صدیقی صاحب نے, تو انہوں نے اپنے مستعفی ہونے کے حوالے سے اور دیگر ڈیٹیل میں اس پریس کانفرنس میں کیا کہا تھا, پہلے آپ کو یہ سنواتے ہیں, اس کے بعد آج اسد عمر صاحب کا رسپانس بھی سنوائیں گے. لیٹس ہیئر دس فرسٹ کہ کیا کہا گیا تھا. ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اور اپنے وعدے پورا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, لیکن اس 16-17 مہینے بعد بھی اگر کسی ایک نقطے پر بھی کوئی ایسا پیش رفت نہ ہوئی ہو کہ جس کے بعد اطمینان ہو جائے کہ اب اس مرحلے پہ کم سے کم ایک نقطہ آ گیا ہے. حیدرآباد جس کو کیونکہ سندھ کا تیسرا بڑا شہر تھا, 70 سال سے اس کے پاس ایک یونیورسٹی ہم اس کو نہیں دے سکے. پورا پاکستان کسی وقت میں پاکستان کا دوسرا یا تیسرا بڑا شہر تھا ٹیکس دینے کے حوالے سے بھی. اس یونیورسٹی کے قیام کے حوالے سے بھی ایک نقطہ تھا کہ کچھ پیش رفت ہوئی, لیکن وہ کاغذوں کی حد تک ہی محدود رہی. تو آج پاکستان تحریک انصاف کے ایک وقت میں بھادرآباد آمد ہوئی ان کی, وہاں ہوئے مذاکرات, بات چیت, لیکن اس مذاکرات میں کامیابی یہ نہیں ملی پی ٹی آئی کو کہ جو خالد مقبول صدیقی صاحب جو استعفے کے فیصلے پر یقینی طور پر ابھی بھی اس پر جو ہے وہ قائم ہیں, اور انہوں نے اس سے جو ہے سب پیچھے ہٹنے سے انکار کیا ہے. آج اسد عمر صاحب کی طرف سے کراچی کے مسائل کے اوپر جو انہوں نے بات کی اہم, کہ ان مسائل وہ ہیں کیا, اور اس کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کیا ٹیکل کرنے کے لیے اسٹریٹجی رکھ رہی ہے ان کو, تو وہ اہم بات کیا تھی. لیٹس ہیئر دس آلسو. دو سب سے بڑے مسائل میری نزدیک جو ہیں اس وقت کراچی کے ترقیاتی, اگر اس پہلو سے دیکھیں, پانی سب سے بڑا مسئلہ ہے جی. پانی کے لیے K4 کا جو منصوبہ تھا, آپ کو پتہ ہے مشکلات کا شکار ہوا, اس کی منصوبہ بندی ناقص تھی, اس کی کاسٹ بڑھ گئی تھی. نیسپاک کو کہا گیا اس کا ریویو کرنے کے لیے, نیسپاک نے اپنا ریویو مکمل کر لیا. دوسرا جو بہت بڑا کراچی کا مسئلہ ہے وہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, اور ٹرانسپورٹ کے مسئلے کے لیے اس وقت 3 مختلف پروجیکٹس کے اوپر ہم نے جو کام شروع کروایا ہوا تھا, جو منصوبہ بندی کروائی جا رہی تھی. ایک تو ہے ریلوے کا جو فریٹ کوریڈور ہے, جو ہم نے سٹی اسٹیشن سے لے کے پپری تک بنانا ہے. اسی طریقے سے لیاری ایکسپریس وے ہے, اور ہمارا ناردرن بائی پاس کا منصوبہ ہے. ناردرن بائی پاس کی فیزیبلٹی جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے, وہ جنوری کے آخر تک مکمل ہو جائے گی. لیاری ایکسپریس وے کے اوپر جو کام ہے وہ انیشل کام جو ہے وہ اسی جنوری کے مہینے میں کہ اینڈ تک, اختتام تک مکمل کر لیا جائے گا. یہ تو وہ اہم ترین مسائل ہیں جو شہر کراچی کے, جن کے بارے میں اسد عمر صاحب نے کہا کہ وفاقی حکومت کیا اسٹریٹجی رکھتی ہے اور کب تک ان پر عمل درآمد ہو جائے گا یا یہ پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے. خالد مقبول صدیقی صاحب کے کیبنٹ سے باہر نکلنے پر اسد عمر صاحب نے اس کو اپنے کیبنٹ سے باہر نکلنے سے بھی مماثلت دی. انہوں نے کیا کہا تھا یہ سنتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور اسد عمر صاحب وفاقی وزیر پلاننگ جو خود وزیر خزانہ تھے اس سے پہلے, کابینہ سے باہر آئے تھے, انہوں نے خود آج کیا کہا. لیٹس ہیئر دس. کبھی کبھی انسان کا دل کرتا ہے کہ کابینہ میں نام بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور 7 ماہ میں بھی گزار کے آیا ہوں کابینہ کے باہر, تو میں ان کی اس جو خواہش ہے اس کو سمجھ سکتا ہوں.
اس اہم ترین معاملے پہ بات کرتے ہیں. رضا ہارون صاحب ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہیں. آپ سینئر سیاسی رہنما شہر کراچی کے مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ عمران خان صاحب سینئر اینکر پرسن ہوں گے, لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے, اور حیدر عباس رضوی صاحب رکن رابطہ کمیٹی MQM بھی ساتھ ہمارے موجود ہوں گے. رضا ہارون صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی میں مسائل کے لیے کراچی کی سیاست ہو رہی ہے, یا پھر یہ اپنے اپنے مینڈیٹ یا یقینی طور پر کچھ اور ایجنڈاز ہیں, یہ کچھ انٹرسٹ ہیں ویسٹڈ, کیا معاملات ہیں رضا ہارون صاحب؟ لیکن بظاہر تو صرفان کراچی کے ایشوز کے اوپر بات کی گئی ہے, وہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے کی ہو یا اسد عمر صاحب کریں یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی یہ بات کرے بنیادی صورتِ کراچی کے مسائل. لیکن افسوس اس بات کا ہو رہا ہے اور بڑی حیرانگی بھی ہے اور بعض اوقات ہنسی بھی آتی ہے کہ جس جماعت کے 14 MNAs ہیں بظاہر وہ کراچی کے ایشوز پہ اتنا ڈیمانڈنگ نہیں ہے جتنی وہ جماعت ہے جس کے صرف 4 MNAs رہ گئے ہیں باوجود. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ حکومت بنی تھی تو ہمیں اس بات کو نظر میں رکھنا چاہیے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پریزیڈنٹ کراچی سے منتخب ہوئے, مہاجر ہیں, اردو زبان استعمال کرتے ہیں, گورنر کراچی سے منتخب ہوئے, پرائم منسٹر کراچی سے منتخب ہوئے, 4 وفاقی وزراء ہیں اس شہر کے, پھر صوبے کا وزیر اعلیٰ کراچی میں رہتا ہے, کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے. یہ بدنصیبی کچھ کراچی کے ساتھ ہے کہ جماعتوں کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں, بے شک ان کا آپس میں الائنس ہو یا نہ ہو, MQM حکومت کا حصہ رہے نہ رہے, PTI حکومت میں ہو نہ ہو, کراچی کے عوام کو اس سے کیا لینا دینا؟ کیا ضروری ہے کوئی مظاہرے ہوں, کیا ضروری ہے کہ احتجاج ہو, کیا ضروری ہے کہ لوگ اپنے الائنس توڑیں, حکومتوں سے باہر ہیں, جب کراچی کو اس کے حقوق دینے کی بات کی جائے گی؟ یہ ہے افسوس کا مقام. پاکستان کا آئین گارنٹی کرتا ہے 3 ٹیئر جو ہیں حکومت کے, وہ وفاقی, صوبائی اور مقامی. مقامی حکومت میں MQM ہے, صوبائی حکومت میں پیپلز پارٹی ہے, اور وفاقی حکومت میں PTI. اب کراچی کے 21 MNAs کو اگر آپ دیکھیں تو 14 PTI کے, 4 MQM کے اور 3 پیپلز پارٹی کے, سب کسی نہ کسی حوالے سے حکومت کا حصہ ہیں. پھر کراچی میں صاف پانی نہیں ہے, پھر کراچی میں کچرا نہیں اٹھتا. پورے ملک میں پنجاب والے ہمارے بھائی ہیں, خدا کے واسطے سے کوئی پنجاب کے خلاف بات نہ سمجھے, لیکن پنجاب کے شہر ملتان, پنڈی اور لاہور میں میٹرو بس چل رہی ہے, ٹرین بھی چل رہی ہے. جو شہر ریونیو انجن ہے پاکستان کا, جو 981 ارب روپے یعنی پنجاب کے پورے صوبے سے زیادہ ریونیو جمع کر کے دیتا ہے, وہاں میٹرو تو کیا ایسی ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں اس کو کہ قابل قبول نارمل یا بلو سب نارمل بھی یا پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام کہہ سکیں. تو بنیادی طور پہ کراچی کی گریوانسز ہیں, کراچی لاوارث ہو گیا ہے, کراچی یتیم ہو گیا ہے. اس کو لے کر جو سیاسی جماعت کراچی والے دیکھ رہے ہیں, صحیح, اور کراچی والے, میں کسی سیاسی جماعت کی طرف نشاندہی نہیں, کراچی والے دیکھ رہے ہیں. 3 سوال ہے کراچی والے ہر محفل میں پوچھتے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا ہوگا, کچھ کریں آپ لوگ. یہ سوال ہے کراچی والوں کے, مطلب اس شہر والے ہیں جس کا صدر ہو, جہاں سے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں رضا صاحب. اس سے عمران خان صاحب بھی ساتھ ہیں, سینئر صحافی, اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود اس وقت. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, آپ سے گفتگو کریں گے. آپ کی نظر میں یہ آج جو ہوا اور جو میٹنگ ہوئی کامیاب نہیں ہوئی, آپ نے کیسے دیکھا ہے MQM کا وفاقی حکومت سے واپس آنا؟ اور فاروق ستار صاحب, فاروق نسیم صاحب کا معاملہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ وہ کیا پارٹی ان سے استعفیٰ نہیں لے سکتی؟ کیا وہ بیونڈ دا پارٹی ہیں, کیا ہیں وہ فاروق ستار صاحب؟ سیفان, پہلی بات تو یہ کہ اسد عمر تو ویسے بھی آج ایک میٹنگ کے لیے آنے والے تھے نا جی, تو اس کا مطلب ایک دن پہلے یہ ہائپ دی گئی اپنے اس موقع کو جو خدا کر کے اب ہمت کر کے خالد مقبول صدیقی بھائی نے وزیر اعظم کے سامنے رکھا. تب تو اسد عمر ان کی سننے کے لیے آ رہے تھے, تو یہ تو انہوں نے لوگوں کی اٹینشن کیچ کرنے کے لیے صرف یہ استعفیٰ دیا اور یہ سارا ڈرامہ ہوا. میرے بھائی دیکھیں نا, جب ورلڈ بینک نے کہا کہ یہ شہر اب رہنے کے قابل نہیں ہے, تو کیا ورلڈ بینک اور IMF اور ایشین بینک ہمیں بتائیں گے کہ ہمارا شہر رہنے کے قابل ہے؟ بین الاقوامی دنیا کے بڑے شہروں کے کیا معیار ہے, یہ شہر کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور اس کے مسائل کا تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس کی آبادی کو صحیح نہیں گنا گیا. جب تک وہ سیمپل سینسس نہیں ہوگا اس وقت تک اس سے نہ ڈیولپمنٹ کے فنڈز آپ کو اس حساب سے ملیں گے, نہ آپ کو نمائندگی کے لیے پارلیمان میں اس حساب سے آپ کو ملیں گی. اور اسی طرح جب اس شہر میں کچرے کے اتنے انبار لگتے ہیں, 4-5 ماہ پہلے کچرے پر ٹاک شوز ہو رہے ہوں, تو کیا اس وقت نہیں تھا؟ آپ کو 162 ارب کے پیکج کا اعلان تو پچھلی مارچ میں ہوا تھا, 1 سال تو اس کو ہونے کو آ رہا ہے, 1.25 سال سے آپ بھی نہیں سنے.
سارا ملبہ اگر آپ ان پر ڈال بھی دیں گے تو آپ کا بھی تو حساب 7 سال کی منسٹری کا ہوگا کہ آپ نے کتنے آئی ٹی پارک بنائے, آپ نے کتنی ویب کی اور یہ جو انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے پوری پاکستان میں اس کو کتنا عام کیا, آپ نے سارے حکومتی محکموں کو ای گورنمنٹ کے موڈ پر کتنا ڈالا, تو آپ اپنا بھی تو حساب دیں نا بھائی. دیکھیں مینگل کا فارمولا صحیح تھا, انہوں نے حکومت وزارتیں نہیں لی, انہوں نے حکومت کو سپورٹ کیا, اور آج ان کو کہنا چاہیے تھا وزارت میں ہونا ہی نہیں چاہیے, وزارت لینی نہیں چاہیے. پہلی غلطی تو ان کی سیاسی بصیرت کا حال دیکھ لیں, ان کی اہلیت کا حال دیکھ لیں کہ انہوں نے وہ وزارت لی, وزارت لینی نہیں چاہیے تھی, مینگل کی طرح اپنے فارمولوں کو رکھنا. آج تو یہ کہنا تھا کہ 3 دن میں مسنگ پرسن برآمد نہیں ہوتے, ہمیں یہ فیصلہ نہیں دیا جاتا کہ ہمارے جو اسیر ہیں بے گناہ ہیں, جو 11 مارچ کا جو 90 کے ریٹ کا کیس ہے, کوئی کیس پاکستان میں ایسا نہیں جو کہ 4 سال میں اس کا فیصلہ نہ ہو یا کم از کم بیل نہ ہو. یہ وہ کیس ہے جس میں نہ وہ کیس آگے بڑھا, نہ کوئی ہیئرنگ ہوئی. لیکن فاضل صاحب یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں لیٹ ہوا, سب کچھ ہوا, اور اب جو ہوا ہے یہ حتمی ہوا ہے, یا آپ کی نظر میں یہ ابھی بھی مطلب ایک وہ ہے پولیٹیکل ایک یہ تو کہہ دیا نا, اپنے پاس تو کچھ رکھا ہی نہیں. یہ حکومت کے لیے تعاون جاری رہے گا. ایک وزارت واپس دیے, دوسری وزارت تو اس آدمی کو چھین لیا گیا ہے, ان سے لے لیا گیا ہے. وہ ٹکٹ پہ سینٹ کے ایم کے جیتتا ہے فاروق نصیب, اور جو ہے وہ وزیر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بنتا ہے یا کسی اور کے ٹکٹ پہ وہ بنتے ہیں. اب میں ان کی اہلیت اور قابلیت کے اوپر سوال نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کو آپ کا پورا کوٹا یا تو وزارت کا آپ لیتے, شروع سے لڑتے, لیکن پھر سربراہ ہوتے ہوئے آپ نے, اگر انہوں نے آپ کے نام کا پرائے فعال نکالا, یہ فرمائش بھی وہی کہی تھی کہ خالد مقبول کو وزیر بنانا چاہتے, کسی اور کو نہیں. تو یہ ایم کیو ایم کے اصول, ضوابط, قواعد, ڈسپلن, نظم و ضبط سب کہاں گیا؟ جو میرے اوپر جس کا اطلاع کرتے تھے خالد مقبول بھائی پوری رابطہ کمیٹی, اس کا اطلاع خالد مقبول پر نہیں ہوتا, اس کا اطلاع وسیم اختر پر نہیں ہوتا, اس کا اطلاع عامر خان کنور نوید پر نہیں ہوتا, اس کا اطلاع فاروق نصیم پر نہیں ہوتا. تو پھر صرف کارکنوں پر ہی اس کا اطلاع ہوتا ہے نا, یا پھر بے ضرر سربراہ اس پر ہوتا ہے, اور اپنے ڈمی سربراہ آپ کو وزارتی سربراہی. تو فاروق صاحب آپ کو اوور آل اگر ہم بات کریں تو آپ کو شہر کراچی کے لیے کوئی اچھی نوید یا اچھی خبر نہیں ملتی, یہ سارا جو معاملہ کل سے اب تک ہوا ہے, اس سے کوئی پازیٹیو آپ کو وائبز نہیں ہے اس میں؟ ہاں, اس لیے کہ پی ٹی آئی کا میئر اگر آ جائے گا وہ بھی یہی اثر کرے گا کراچی کا, کیونکہ ان کے پاس بھی روٹ میں ان کی جو ہے نا ان کی جڑیں نہیں ہیں عوام میں, ان کے پاس بھی کوئی آرگنائزیشن اور نیٹ ورک نہیں. یہ ایم کیو ایم کے پاس بھی, لیکن اس کا بھی ستیہ ناش مارا, اور اپنی بلدیاتی نااہلی, صوبائی نااہلی اور قومی اور جو وفاقی وزارتوں کی نااہلی کے نتیجے میں آج کراچی کو جہاں پہنچایا. ایم کیو ایم اپنی پولیٹیکل لائف کی آگ کے اعتبار سے سب سے نچلی سطح پر آ گئی. تو اب ہم آگے کیا ایکسپیکٹ کریں کہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلے نہ کر سکے, اور پھر اس کے بعد یہ تاثر عام ہو جائے کہ بھئی شاید یہ ڈکٹیشن پر زیادہ کام ہوتا ہے یا کسی دباؤ ہی میں یہ تاثر ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس کوئی ثبوت و شواہد ہیں, لیکن نظر ایسا آتا ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر میرا قصور یہ تھا کہ میں مشاورت کرتا تھا, لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا تھا, لیکن اب تو وہاں پر ہر آدمی آزاد ہے, ہر آدمی کا ریموٹ اپنے پاس ہے, کوئی مرکزی کنٹرول کسی کو کوئی جواب نہیں ہے. بڑا اہم نقطہ ہے اس وقت جو آپ نے اٹھایا کہ رابطہ کمیٹی نے ایکشن کیوں لیا فاروق نسیم صاحب کے اوپر, اور دوسرا آپ اس اہم ترین بات تو کراچی کے مسائل کے لحاظ سے بھی ہے. عمران خان صاحب, آپ کی نظر میں جو ریسنٹ تبدیلیاں سیاست میں آئی ہیں, آپ رضا ہارون صاحب کی بات سن رہے ہیں, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے اہم بات کی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں جو پریویل کر رہے ہیں؟ یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں, کیا پس پردہ کیا ہو رہا ہے آخر عمران خان صاحب؟ دیکھیے, یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ پہلے آ جانی چاہیے تھی, لیکن پہلے کچھ اور مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے یہ نہیں آ رہی تھیں. کچھ معاملات ایسے تھے جن کو سیٹل ہونا تھا, اس کے بعد ہی یہ معاملات سامنے کھل کر آنے تھے. اب آپ 2 چیزیں کر سکتے ہیں نا, یا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی بدنیتی ہے, ایم کیو ایم زیادہ سیٹیں مانگ رہی ہے, ایم کیو ایم جو ہے وزارتیں اور مانگ رہی ہے, اور یہ سارا پیسے کا چکر ہے, اقتدار کا چکر ہے. ایک تو آپ یہ ایلیگیشن, بڑا سادہ طریقہ, آپ ایم کیو ایم کے اوپر ایلیگیشن لگا دیں. دوسرا ایک یہ نیریٹو ہے جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ کراچی رل گیا, اس کو کسی نے نہیں دیکھا, اس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا. ایک شہر جو ہے وہ لگاتار تباہی کی طرف جا رہا ہے, چاہے آپ اس کی گندگی کی حالت دیکھ لیں, چاہے آپ اس کے اندر گورننس کی صورتحال کو دیکھ لیں, ترقیاتی منصوبوں کو دیکھ لیں. تو اگر تو ایم کیو ایم یہ دوسرے والے آپشن کے اوپر کام کر رہی ہے جو ایم کیو ایم کہہ بھی رہی ہے, ہم سچ مان لیتے ہیں اس کو, تو میرے خیال میں یہ اتنی مقدس لڑائی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر یتیموں جیسی زندگی گزار رہا ہے. کوئی پرسان حال اس شہر کا نہیں ہے.
ہر ایک نے اس شہر سے فائدہ اٹھایا ہے, ہر ایک نے اپنے حصے کا اس میں سے مال کمایا ہے. ہم میڈیا والے بھی اس میں شامل ہیں. ہم اس شہر کے قصے بیچتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا شہر ہے, اس کے قصے بہت اچھے بکتے ہیں, ہمیں ریٹنگز ملتی ہیں, اور ہم صرف اس کے لیے اتنا ہی. اس کے بعد ہم اس کو بھول جاتے ہیں, کبھی ہم فالو اپ بھی نہیں کرتے. تو ہمارے سرمایہ دار ہوں, ہمارے سیاست دان ہوں, یا ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوں, ایون ہمارا میڈیا, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہم سب نے اس شہر کو نچوڑا ہے, اس کا خون چوسا ہم لوگوں نے, لیکن واپس اس شہر کو ہم نے دیا کچھ نہیں. اگر تو ایم کیو ایم جو آج بات کر رہی ہے یہی بات ہے, اور یہی بات اٹل ہے ان کی کہ وہ اس شہر کو اس کا حق دلا کر رہیں گے, تو میرے خیال میں پھر صدر پاکستان کو, گورنر سندھ کو, اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ایم این ایز منسٹر بنے ہوئے ہیں اور جتنے لوگ کراچی سے جیتے ہیں, ان کو بھی ایم کیو ایم کی اس آواز کے اندر شامل ہو جانا چاہیے. ایم کیو ایم کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے, اور اس مرتبہ اس شہر کو اس کا حق دلائیں, صوبائی حکومت سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ ہم اس شہر کے لیے آواز بلند کرتے ہیں, اس شہر کا درد ہمیں جاگتا ہے, اس شہر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, لیکن بعد میں جب معاملہ طے ہوتے ہیں تو یہ شہر ہم سارے بھول جاتے ہیں. تو ایم کیو ایم سے میں امید کرتا ہوں کہ اس مرتبہ جب انہوں نے دوبارہ اس شہر کے لیے آواز اٹھائی ہے, ایک مرتبہ پھر ہمیشہ کی طرح یہ سب سے پہلے جھنڈا اٹھاتے ہیں کراچی کا, سب سے پہلے آواز اٹھاتے ہیں, تو میں امید کرتا ہوں اس دفعہ یہ معاملہ آ کر کراچی کے حالات اور کراچی کے فائدے میں ہی سیٹل ہوگا, اور کسی ڈرائنگ روم میں یا کسی اور جگہ پہ سیٹل نہیں ہوگا. اور اگر پاکستان تحریک انصاف نے, ایم کیو ایم اگر نیک نیتی کے ساتھ چل رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف نے اگر ایم کیو ایم کا ساتھ نہ دیا اس کے اندر, تو پھر ان کو بھی کراچی کے عوام وہ الیکشن میں بتائیں گے کہ جناب آپ کہاں کھڑے. اچھا, اس کا کوئی تعلق ہے جو ابھی ملٹری ایکٹ میں امینڈمنٹس ہوئی تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے, جو جس طرح سے ایک ہم نے دیکھا سیاسی ماحول میں تبدیلی آئی, پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی سب ایک پیج پر آئے, ایک اہم جو ہے اس پر بل کی منظوری امینڈمنٹ ہوئی, اس کے بعد ایم کیو ایم کی طرف سے یہ سڈنلی یہ موو آنا, تو آپ کو کوئی لنک نظر آتا ہے عمران خان صاحب؟ دیکھیے اس سے پہلے ہو نہیں سکتا تھا نا, اس سے پہلے وہ قانون سازی والا معاملہ تھا, وہاں سب کو ایک پیج پہ رہنا تھا, اور وہ ایک پیج سب کی مجبوری ہے. اب آپ ان کی مجبوریاں بھی سمجھیں نا, اتنے طاقتور تو نہیں ہو گئے ہمارے پولیٹیکل لوگ, تو وہ ٹائم ان کو گزارنا تھا ہر حال میں. کچھ خبریں یہ ہیں کہ پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے بڑی کامیابی سے اس قانون سازی میں مدد کر کے اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پہ راضی کر لیا ہے کہ آپ اب نیوٹرل رہیں گے, کم سے کم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا جائز کاموں میں آپ ساتھ ضرور دیجئے, لیکن ہمیں ہماری سیاست بھی کرنے دیجئے. تو یہ اس کے بعد ایم کیو ایم کی طرف سے پہلا یہ ایک نمونہ ہے, اور ان کے مطالبات بظاہر بہت جائز ہیں. اب دیکھنا یہ کہ یہ اس میں حاصل کیا کرتے ہیں, اس میں کراچی کچھ حاصل کرتا ہے یا ایک پولیٹیکل پارٹی کچھ حاصل کرتی ہے. ہمارے سامنے بڑا سوال اب یہ ہے, بہت بہت پرٹیننٹ سوال ہے. رضا ہارون صاحب, آپ کی نظر میں کیا ہوگا, یہ کراچی کچھ حاصل کرے گا یا سیاسی جماعت حاصل کرے گی, اور کیا اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہونا, یہ جو پیغام عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بٹوین دا لائنز ہم ریڈ کر رہے ہیں, کیا اس کا کوئی تعلق ہے یہ ریسنٹ ایم کیو ایم جو اس وقت اسٹیٹمنٹس آئی ہیں ایم کیو ایم کی طرف سے اس سے؟ رضا ہارون صاحب. میں نہیں سمجھتا, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی درون خانہ یا پیچھے کوئی ایسی کوئی چیز چل رہی ہوگی جس نے ہر پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے کہہ دیا گیا اور کیا کرنا ہے. اور میں اس بات سے بھی انکار نہیں کرتا عمران جو کہہ رہے ہیں کہ یقیناً کچھ نہ کچھ اثر انفلوئنس ہوتا ہے ہماری سیاسی جماعتوں میں, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن میں پھر وہیں آؤں گا کہ یہ تو ایک سیاسی بحث ہے یا انتظامی بحث ہے یا پارلیمنٹ کی بحث ہے. کراچی کا ایک عام شہری یا کراچی شہر, اس کو انصاف کے لیے ریاست کی طرف دیکھنا ہے, اس کو اپنے حقوق کے لیے ریاست میں. پاکستان کا آئین کسی سیاسی جماعت کی یہ ذمہ داری نہیں لگاتا, نہ ایم کیو ایم کی لگاتا ہے, نہ تحریک انصاف کی لگاتا ہے, نہ پیپلز پارٹی کی لگاتا ہے. پاکستان کا آئین یہ ذمہ داری, اور جو وہی ایک پہلے ڈاکومنٹ ہے ہمارا, وہ یہ ہماری ذمہ داری لگاتا ہے پاکستان کی ریاست پہ, وہ چاہے وفاقی ہو, صوبائی ہو یا مقامی حکومت ہو. ہم بدقسمتی ہماری کیا ہوتی ہے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ سیاست کرتے ہیں. جیسے فاروق بھائی نے بھی کہا, ورلڈ بینک نے کراچی کو دا موسٹ انلیویبل سٹی آف دا ورلڈ کہہ دیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ بینک اس کے بعد یہاں ایک بہت بڑا گرانٹ لے کر انویسٹمنٹ کرنے آ رہا ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ شہر ڈیولپ ہو. کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے, وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت, وہ یہ نہیں چاہتی کہ موجودہ کراچی کی جو مقام کی حکومت ہے, کیا دیتا ہے وہ ایم کیو ایم لے لیں آپ, کہ اس کے تھرو یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے یہ کراچی میں اتارے جائیں.
وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بندہ ہو. اسی لیے آپ دیکھیں نا کتنا غیر آئینی قسم کا غیر قانونی کام ہوا ہے سندھ میں, جو آپ کو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گا, کہ یہاں پہ سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ بنی ہوئی ہے. یعنی آئین میں جس کا کوئی گنجائش نہیں, کوئی ذکر نہیں, وہ ایک بیچ میں انہوں نے پخ کریٹ کر دی ہے. یہ پہلے کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ تھی, اب یہ سندھ کی بن گئی ہے. یعنی وفاق جو فنڈنگ دے گا بھی, جو بجٹ میں پیسے رکھے گا بھی ترقیاتی اسکیموں میں, وہ جو نارمل روٹ ہے صوبائی حکومت کا, مقامی حکومت کا, اس روٹ سے نہیں آئیں گے, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے تھرو آئیں تاکہ گورنر صاحب جو وفاق کے نمائندے ہیں وہ اس کو خرچ کریں اور اس کا کریڈٹ لیں. بات کریڈٹ لینے کی ہو رہی ہے, بات اس جگہ بیٹھ کر کے سیاست کرنے کی ہوتی ہے جہاں ہمیں ریاست بننا ہے. جب ہم ریاست کے کام میں بھی سیاست کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پرابلمز ہوتی ہیں, ہمیں یہ ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں. صحیح. کراچی کو 5 ارب یا 10 ارب روپے دینے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کراچی کو بھیک دی جا رہی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ 981 ارب روپے پچھلے سال کی فگر ہے, جو پنجاب سے زیادہ, پورے صوبے سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے کراچی نے دیا ہے. کم از کم آبادی کے لحاظ سے ہی لے لیں, چلیں 1 کروڑ 60 لاکھ کی لیں, 3 کروڑ نہ مانے تو بھائی جو پی ایچ ڈی پی کا فنڈ ہے اس میں کراچی کا حصہ 9-10% تو بنتا ہے. آپ یہ بھیک کی صورت میں, آپ یہ پتہ نہیں کس مد میں, کس ذہنیت کے ساتھ آپ 1 ارب اور 2 ارب اور 5 ارب اناؤنس کرتے ہیں. ایک بات ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے ابھی کی, ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں, آپ نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کا میئر ہی بن جائے تو وہ بھی اس وقت مسائل حل نہیں کر سکتا. تو سر کیا مسائل کا حل اگر لوکل گورنمنٹ لا کو تبدیل کرنے میں, تو پھر تو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ایم کیو ایم ملے اور اس لا کو امینڈ کرے ایٹ دا پروونشل اسمبلی, دونوں پارٹیز مل کر, اور وہ پھر بہتری کا راستہ شہر کراچی کے لیے ہو سکتا ہے. تو زیادہ بہتر آپشن یہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم شوڈ گو ود پیپلز پارٹی؟ فاروق ستار صاحب, میں اب جو جملے کہنے جا رہا ہوں نا, یہ میرے خیال میں آپ کے سارے سوالوں کا خلاصہ ہے, اور وے فارورڈ اب کراچی کے لیے کیا ہے. پہلے تو یہ ریئلائزیشن ہماری سیاسی جماعتوں میں, ان کے سربراہوں میں, اور خاص طور پہ جو ان کے کراچی کے نمائندے میں یہ ہو کہ کریڈٹ کی سیاست کی بجائے کراچی کو ایک قومی شہر سمجھ کے, ایک منی پاکستان جہاں ہر زبان بولنے والا رہتا ہے, ملک کے ہر علاقے کا آدمی یہاں پر رہتا ہے, تو یہ اصل کو ایگزسٹنس جو ہے وہ ایک پاکستانی قوم کی وہ کراچی میں نظر آنی چاہیے. لیکن وہ اس قدر رسک پر ہے جو اس وقت یہ جبر کے ذریعے امن بھی قائم ہو گیا ہے, بظاہر جو ایک ہم آہنگی بھی نظر آ رہی. پانی پر فسادات کسی وقت ہو جائیں گی, اس موسم گرما میں یا اگلے میں, لکھ لیں آپ. پانی پہ اگلی جنگیں ہونی پوری دنیا میں, پانی پہ فسادات ہوں گے. 12 سال سے ایک قطرہ پانی نہیں آیا. میں مسنگ پرسن کا مطالبہ کرتا ہوں, لیکن وہ ہمارا ایک جذباتی اور انسانی ایشو ہے. میں اسیروں کی بے گناہ کی رہائی کی بات کرتا ہوں, لیکن جو 2.5-3 کروڑ کے شہر کو زندہ رکھنے اور ان کے درمیان ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے جو اصل لائف لائن ہے وہ پانی ہے. اور کراچی کی معیشت اور معاشی سرگرمیاں وہ پاکستان کی لائف لائن ہے. کراچی قومی شہر ہے, معیشت کا مرکز ہے, ترقی کا انجن ہے. یہ ریئلائزیشن خدا آج کے جوان گزرے گناہ بدتر از گناہ سے مترادف. یہ کہتے ہیں کہ معاشی حالات خراب تھے اس لیے ہم کراچی پہ توجہ نہیں دے سکے. ابے میں نہیں گالی دینا چاہتا, میں دیتا نہیں ہوں, لیکن میرے منہ میں گالی آ رہی ہے کہ اگر معاشی حالات بہت ہی خراب ہیں تو سب سے پہلے کراچی کی طرف رجوع کریں, وہی آپ جو ہے وہ اٹھا کر نکالیں, وہیں سے پوٹینشیل آئے گا زیادہ. اچھا فاروق صاحب, بریک کا ہمیں کہا جا رہا ہے, انفارچونیٹلی بریک ہے تو باقی بات اہم ہے لیکن کٹ کرنا پڑے گا. ویری شارٹ بریک. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا پینل, عمران خان صاحب, رضا ہارون صاحب, فاروق ستار صاحب. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے. بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات. آخرکار متحدہ قومی موومنٹ کا مستعفی ہونا, ایک وزیر کا کابینہ سے کیا میسج ہے؟ شہر کراچی کے مسائل کا حل اس میں ہے یا پاکستان جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے اس کے اپنے مسائل کا حل اس میں ہے؟ بہت سے اہم سوالات ہیں اور بہت سے پرٹیننٹ سوالات ہیں. یہ جو کل پورا واقعہ ہوا, جو پورا معاملہ ہوا, اور پھر یقینی طور پر پی ٹی آئی گورنمنٹ کی رینکس میں کتنا کانفیڈنس ہے یہ کہ کیا گورنمنٹ گر سکتی ہے اس سے اگر ایم کیو ایم کولیشن سے الگ ہو جاتی ہے, یعنی گورنمنٹ کو سپورٹ بھی نہیں کرتی, تو
تو کیا وفاقی حکومت خطرے میں آ سکتی ہے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. فواد چودھری صاحب جو وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، ان کی ایک اسٹیٹمنٹ سنتے ہوئے کہ وہ کتنا کانفیڈنٹ ہیں کہ عمران خان صاحب کا کوئی نیمو بدل نہیں ہے، یعنی کوئی ان ہاؤس چینج نہیں ہو سکتا. لیٹس ہیئر دس فرسٹ فرام آپ کا اسٹیٹمنٹ، پھر آگے بڑھاتے ہیں. لیٹس ہیئر دس. حکومت کو دیکھیں کوئی خطرہ نہیں ہے. حکومت اس وقت عمران خان کے مقابلے کا کوئی لیڈر پاکستان میں ہے کوئی نہیں. چاروں صوبوں میں جس طریقے کا پی ٹی آئی کا جو ایک ووٹ بینک ہے یا ایک جو قد ہے عمران خان کا، ان کے مقابلے کا کوئی اور آدمی تو ہے نہیں. پاکستان میں پولیٹیکل آلٹرنیٹیو ابھی نہیں ہے. اپوزیشن جو ہے وہ خود ہی، آپ نے دیکھا پہلے وہ کہہ رہے تھے ہم 2019 میں گرا لیں گے، پھر اب 2020 میں اب خود ہی گرنے لگی ہوئی ہے. تو یہ تو کانفیڈنس ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب کی طرف سے کچھ منسٹریز کے اوپر کہا گیا تھا کہ کیا مطالبہ تھا جب وہ آئے تھے گورنمنٹ میں، جب کولیشن پارٹنر بنے تھے، عمل درآمد کتنا ہوا کیا نہیں ہوا، کچھ شکوہ شکایت کی گئی تھی اس پریس کانفرنس میں. کیا کہا گیا تھا؟ لیٹس سی. جو نتائج آئے اس سے ایم کیو ایم مکمل طور پہ ان نتائج کو تسلیم نہیں کرتی تھی. بہت سارے تحفظات کے باوجود ہم نے اس کو بھی قبول کر لیا. آپ سب کے علم میں ہے کہ اس حوالے سے ہم نے ایم کیو ایم کے 2 اراکین قومی اسمبلی کا نام وزارتوں کے لیے دیا تھا، جس میں کہ میرا نام شامل نہیں تھا. لیکن جب اعلان ہوا ٹی وی سے مجھے بھی پتہ لگا کہ نہ صرف یہ کہ پہلے ٹی وی پہ یہ خبریں چلتی رہیں تو میں یہ سمجھتا رہا کہ شاید یہ غلط فہمی میں دی جا رہی ہے. لیکن جب نوٹیفیکیشن آ گیا تو اس پہ ہم نے حکومت سے بات کی تھی، اور میں نے خود خاص طور پہ کہا تھا کہ یہ میرے لیے بڑا امبیرسنگ سچویشن آپ نے کریٹ کر دی ہے. اس پوری صورتحال پہ ابھی ہمارے ساتھ حیدر عباس رضوی صاحب بھی موجود ہیں، رکن رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم. عمران خان صاحب سینئر اینکر رضا ہارون صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حیدر عباس رضوی صاحب آپ سے پوچھیں گے، یہ جو اہم ترین معاملہ ہے، اب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ابھی فاروق ستار صاحب تھے ہمارے ساتھ پروگرام میں، وہ کہنے لگے کہ رابطہ کمیٹی کی اپنی ریٹ کہاں ہے؟ اگر فاروق نسیم صاحب آپ کی بات نہیں سنتے تو جیسے فاروق ستار صاحب کو ہٹا دیا، انتظامی کارروائی ہو گئی ان کے خلاف، دیگر لوگوں کے خلاف انتظامی کارروائی ہو گئی، تو فاروق نسیم صاحب کے خلاف کوئی انتظامی کارروائی، پارٹی رکنیت معطل، اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں کرتی رابطہ کمیٹی؟ حیدر عباس صاحب. دیکھیے بڑی واضح سی بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈاکٹر فاروق نسیم فیڈرل منسٹر فار لا بنے تھے جی، تو کئی چینلز پہ آ کر انہوں نے خود اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ وہ جو فیڈرل منسٹر ہوئے ہیں وہ ایم کیو ایم کے کوٹے سے نہیں ہوئے ہیں، بلکہ حکومت وقت اور وزیر اعظم کو ایک قابل قانونی مشیر کی ضرورت تھی. اور ملکی سطح پر اگر ایم کیو ایم کا ایک آدمی سرو کر رہا ہے ان دا لارجسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری اور اس کا وزن ایم کیو ایم پر بھی نہیں آ رہا، یعنی وہ ایم کیو ایم کے کوٹے سے بھی کاؤنٹ نہیں ہو رہا ہے. خود فاروق نسیم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایم کیو ایم کے کوٹے سے نہیں ہوں، تو پھر اس میں قابل اعتراض بات کیا ہے؟ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں، لیکن اگر اب آپ کی پارٹی کابینہ میں نہیں ہے تو وہ اگر کابینہ میں ہے تو اس پر کوئی اعتراض آپ کو نہیں ہے آپ کی پارٹی کو کہ کس طرح سے؟ اگر پاکستان کو اور وزیر اعظم پاکستان کو ایک بہترین قانونی مشیر کی ضرورت ہے جی، اور اگر وقت کی مجبوری ہے کہ ان کے پاس پورٹ فولیو بھی ہونا چاہیے، تو ہم نے حکومت سے علیحدگی کا تو اعلان نہیں کیا نا بھائی. ہم حکومت کو سپورٹ کر ہی رہے ہیں، تو اس کو یہ کنسیڈر کر لیا جانا چاہیے کہ یہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی حکومت کو سپورٹ کریں گے جی. اور ڈاکٹر خالد مقبول کنوینر ایم کیو ایم نے بھی بار بار اس کی وضاحت کی اپنی پریس کانفرنس میں کہ ہم نے حکومت سے علیحدگی اختیار نہیں کی ہے، ہم ٹریجری بینچز پر ہی بیٹھیں گے. تو اس میں اگر فاروق نسیم حکومت پاکستان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ صحیح. اچھا، اور ابھی ایک اجلاس کہا گیا ہوا ہے جس میں ذرائع سے خبریں چلی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے اور دیگر کولیشن پارٹنرز کے تمام وعدے پورے ہونے چاہیے. انہوں نے 162 ارب کے پیکیج کی بات بھی کی کہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے یعنی جو ذرائع سے چلا ہے جی کہ وہ تمام مطالبات ماننے کو بھی تیار ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ اب کہاں ڈیڈ لاک کہاں ہے؟ اگر حیدرآباد سے آج کے مذاکرات کے بعد کیوں واپس نہیں آئے ابھی تک آپ لوگ کابینہ میں، جب گورنمنٹ بظاہر لگ رہا ہے ان کی ٹون سے کہ وہ تیار ہیں سب چیزوں میں عمل درآمد کرانے کے لیے؟
خالد بھائی نے آج بھی بڑی وضاحت سے اس بات کو کہا ہے کہ یہ مذاکرات نہیں تھے، ملاقات، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر ذرائع سے یہ چلا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایسا کہا ہے یا ان کے کسی قریبی مشیر یا وزیر نے ایسا کہا ہے، تو یہ تو کوئی ایسی نئی بات ہے ہی نہیں۔ ہم تو 17 مہینے سے یہی تو سن رہے ہیں کہ مطالبات جائز ہیں، بالکل ہونا چاہیے، کراچی ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے، ہم کراچی کے مسائل حل کریں گے، یہ ساری باتیں تو یہی تو ہو رہی ہیں، تو اس میں نیا کیا ہے؟ ہم انہی باتوں سے تو اکتا کر کابینہ سے باہر آ گئے ہیں، تو اس میں کیا نیا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن حیدر صاحب یہ اب آپ کو یعنی جو ایشورنس یعنی کیا ملے، کیونکہ یہاں پر یہ کہ بطور وزیر جب آپ لوگ یہاں عوام کو فیس کرتے ہوں گے، پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف ایک شہریوں میں آہستہ آہستہ ایک اندر سے آ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اسی اکنامک پالیسیز کی وجہ سے، انفلیشن کی وجہ سے لوگ بدزن ہوتے جا رہے ہیں، تو یقینی طور پہ آپ لوگوں کے لیے مشکل یہ بھی ہو گیا ہوگا کہ اس پر لوگ نالا ہو چکے ہیں کہ وزراء کہیں جاتے ہوں گے اپنے حلقوں میں، تو آپ لوگوں کو پی ٹی آئی کی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی سننی پڑ رہی ہوں گی، یہ بھی ایک فیکٹر ہے بہت بڑا۔ دیکھیے، عوامی دباؤ تو بہرحال، رضا بھائی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، ایک بہت ہی منجے ہوئے پالیٹیشین ہے، خود بارہا ان تمام مراحل سے گزرے ہیں، وہ شاید میری اس بات کی تائید کریں کہ عوامی دباؤ تو بہرحال ایم کیو ایم کے نمائندوں پر، اور جو بھی کراچی کے عوام بہت پڑھے لکھے اور سمجھدار عوام ہیں، ان کے سب سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، آپ ان کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ یہ عوامی دباؤ ہی تھا جو ایم کیو ایم کو اس نہج پہ لایا، اور پھر بڑے سوال اٹھتے تھے کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ایم کے کنوینر ہونے کے، لیڈر ہونے کی کیپیسٹی رکھتے ہوئے بھی عمران خان صاحب کی کابینہ کے رکن ہیں، عمران خان صاحب کے نیچے بیٹھتے ہیں، جو ہماری صرف اس سوچ پر کہ اگر لیڈر وہاں موجود ہوگا تو شاید کام وہ زیادہ آسانی سے کروا لے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تہمت بھی برداشت کی ہے، مگر اس کے باوجود کام نہیں ہوا ہے۔ صحیح۔ اچھا عمران خان صاحب، آپ کی نظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں، پی ٹی آئی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے اس وقت، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ کا مستقبل اپنی پالیسیز کی وجہ سے آہستہ آہستہ کولیشن پارٹنرز اور آہستہ آہستہ اپوزیشن پریشر، ڈو یو سی اینی ڈینجر فار دا گورنمنٹ، آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب؟ دیکھیں، میرے پاس خبر کوئی نہیں ہے اس وقت۔ عمران صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی عمران خان صاحب جی، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ عمران صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وفاقی حکومت خطرے میں ہے؟ میرے پاس ابھی خبر کوئی نہیں ہے۔ اچھا لیکن میرے پاس ابھی خبر کوئی نہیں ہے، اچھا لیکن حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جتنے مزے میں تھے اور جیسا ہنی مون پیریڈ وہ گزار رہے تھے، آنا والا وقت ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ابھی کاف لیگ والے بھی آواز اٹھائیں گے، اپوزیشن جو ہے وہ اب عمران خان کو ٹارگٹ کرے گی، اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کرے گی۔ اچھا، ایک نیا سینیریو بھی آئے گا جی۔ اب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں آپ کو وہ والی دوستی نظر نہیں آئے گی جو پہلے تھی۔ پہلے ان دونوں کو لگتا تھا کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بہت تگڑی ہے، لہذا ان دونوں کو مل کے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، لیکن اب یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے حلیف بن چکے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ان کا اکٹھے رہنے کا اب جواز نہیں ہے۔ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے وہ اب ایک دوسرے کے خلاف بھی سیاست آپ کو نظر آئے گی آنے والے دنوں میں، وہ کریں گے۔ اچھا، اور اب سارے کے سارے ٹارگٹ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، عمران خان صاحب کو۔ تو عمران خان صاحب کے آگے جو شیلڈ تھی وہ بظاہر ہٹتی جا رہی ہے۔ وہ کس حد تک ہٹتی ہے، عمران خان صاحب کتنا اچھا مینج کرتے ہیں، کیا ان کے پاس ایسے کوئی کارڈز ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ مزید نتھی کر کے لمبے عرصے تک چلا سکیں؟ کیونکہ اگر ان کا ساتھ نہ دیں نادیدہ قوتیں تو عمران خان صاحب کی پارٹی میں اور ان کے اپنی ذات میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنی ساری پولیٹیکل پارٹیوں کا اتحاد لمبے عرصے تک سنبھال سکیں۔ اور دوسری بات عمران صاحب، کیونکہ شہر کراچی اس کا آپ نے ذکر بھی کیا تھا شروع میں کہ مسائل ہیں بہت سارے، تو اب یہ جو ڈیڈ لاک، یہ کرائسس، یہ جو بھی پولیٹیکل اس پر ٹرم آئل ہے، اس کا اینڈ ریزلٹ آپ نے جو سوال اٹھایا تھا کہ کیا کراچی کے حق میں بہتر ہوگا، تو آپ کی اپنی فیلنگ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ہوگا بہتر کراچی کے شہریوں کے لیے، یا انفارچونیٹلی پھر دوبارہ کوئی اس پر کوئی پولیٹیکل اس گیم میں کوئی وزارتوں پہ لین دین، کوئی اس طرح کے معاملات ہوں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا؟ آپ کی اپنی ایکسپیکٹیشن کیا ہے عمران خان صاحب؟ لیکن جو لوگ